بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل قدر من بعين وصدق الرسول. ابھی چند دنوں قبل ایک اس مریضے سے اس سنت ابراہیمی سے پوری دنیا کے مسلمان عمل کرنے کے بعد میں نکلے. پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا سبق بیان کیا ان میں سے یہ سمجھیے گا لفظ نصر اس آیت کے اندر لے کر آئے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نسک بولا جاتا ہے حج کے مناسک کے حج کو ادا کرنے والی جو حج کے دنوں میں حاجی ادا کرتا ہے اپنے ارکانوں کو. اور اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ مطلق عبادات ہیں اور مطلق عبادات میں ساری عبادات آ جاتی ہیں. ساری عبادات آ جاتی ہیں، کوئی عبادت نہیں بچتی ہے. اسی وجہ سے پہلے جملے میں کہا ان صلاتی ونسکی. یہاں نسک سے مراد جو لیا گیا ہے مطلق جو بولا گیا ہے وہ عبادت کو کہا گیا ہے. یعنی میری تمام عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. ہر چیز اللہ کے لیے. اس دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں انہوں نے اس قربانی کو انجام دیا اور ایک بہت بڑی عبادت کو انجام دیا جو سنت ابراہیمی کے نام سے جانی جاتی ہے. لیکن میرے بھائی بزرگ و دوستو بہت سے بندے ایسے بھی تھے کہ انہوں نے قربانی ادا کی اور قربانی ادا کرنے کے بعد میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا نفاق، ان کا تکبر، ان کا کینہ، ان کا روز ابھی تک نہیں گیا.
یہ قربانی یہ سبق دیتی ہے کہ تم نے قربانی کی ہے اور سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ ہر چیز سے پاک ہو جائیں، اور ہر چیز کو جب اللہ کے لیے کیا ہے تو آپ کا دل کینے سے بھی پاک ہو، آپ کا دل بغض سے بھی پاک ہو، آپ تکبر سے بھی پاک ہو، اور آپ عداوت اور دشمنی سے بھی پاک ہو۔ ہر چیز سے اپنے سینے کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو، تمام جسم کے اعضاء کو پاک کرنا ہوگا، ہر چیز سے اپنے اعضاء کو خالی کرنا ہوگا، چاہے وہ کوئی سی بھی چیز ہو۔ جب ایک بندے نے سر تسلیم کر لیا اور اپنے سر کو جھکا دیا اور کہہ دیا اے اللہ ہر چیز تیرے لیے ہے، تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں، اور اگلے جملے میں آپ نے کہہ دیا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی کہ موت بھی تیرے لیے ہے اور زندگی بھی تیرے لیے، اب چل کدھر جائے گی؟ اور آخر میں کیا کہا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے رب سب چیزیں تیرے لیے، خود جہان کا رب ہے، پوری دنیا کا مالک اور حاکم ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا پیدا کرنے والا اور زندگی دینے والا ہے، پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک لہ لہ الملک نہیں ہے، تو ہی سب چیز کا مالک ہے، جینے کا مالک بھی تو ہے، سونے کا مالک بھی تو ہے، موت کا مالک بھی تو ہے، اٹھنے کا مالک بھی تو ہے، کھلانے کا مالک بھی تو ہے، چلانے کا مالک بھی تو ہے، پلانے کا مالک بھی تو ہے، پہنانے کا مالک بھی تو ہے، ہاتھوں میں چلانے کی طاقت تو نے دی، کانوں میں سننے کی طاقت تو نے دی، زبان سے بولنے کی طاقت تو نے دی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت تو نے دی، اور زبان کو چلانے کی طاقت تو نے دی، دماغ میں سوچنے کی طاقت تو نے دی۔ اب آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا، سب چیزیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا مقصد اور ہمارا یقین کس چیز پر ہونا چاہیے؟ کہ دوسری چیزوں پر یقین ہونا چاہیے یا خود اس وحدہ لا شریک لہ لہ الملک پر ہونا چاہیے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، قربانی کے اندر جن لوگوں نے قربانی کی ہے ان کی قربانی زمین پہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا۔ بہت سے بندے اس میں ایسے بھی تھے جو بہت اچھے مالدار تھے، انہوں نے اچھا جانور بہت قیمت کا جانور خریدا، لیکن ان کے دل میں، ان کے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ آخر اتنی قیمت جا رہی ہے۔ ایک منٹ کو انہوں نے سوچا، دماغ سے غور کیا کہ 20,000 روپے 50,000 روپے کا ہمارا جانور آ رہا ہے، لیکن دل میں اس کے یہی آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ قبول کرے گا۔ یاد رکھیے گا، جس کے دل میں بات آ گئی کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو قربانی قبول ہو گئی۔ بہت سے بندے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے قربانی دی ہے لیکن ان پر قربانی واجب نہیں تھی، پھر بھی قربانی دی کہ ہمارا سالوں سے ایک نظام چل رہا ہے، لیکن ہم اگر اچھا نہیں کریں گے، سال میں ایک مرتبہ یہ منظر آتا ہے اور اس سے بھی محرومی کا سبب ہو جائے تو اس سے بری بات کیا ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی جیب سے کسی سے ادھار کیا، یہ کیسے ہی پیسہ لیا لیکن قربانی کی۔ یاد رکھیے گا، یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد میں ساری توحید کا مالک ہمیں اپنے آپ سوچنے کی ضرورت ہے کہ توحید کا مالک ایک اللہ ہے، اسی کی توحید کو بیان کرنا ہے اور اسی پر چلنا ہے، اسی پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف چل رہے ہیں؟ کہ آج ہمیں کوئی اگر کہتا ہے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ہم سوچنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، آپ سوچیے گا، نبی علیہ السلام کائنات کی حاکم ہے، کائنات کے مالک ہیں، لیکن اس کائنات کے مالک نے بھی اپنے وقت میں جب امت کے لیے قربانی کر کے دکھائی
کتابوں کے اندر لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس پوری امت کی طرف سے قربانی کو انجام دیا۔ آج ہم بھی انسان ہیں کہ بہت سے بندے ایسے ہیں، اللہ نے دولت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، پیسہ بھی دیا ہے، ہر کچھ دیا ہے، لیکن ان میں سے بہت سے بندے ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے قربانی نہیں کی، انہوں نے قربانی نہیں کی۔ یاد رکھیے گا، قربانی کا وقت تو نکل گیا، قربانی کا ٹائم تو ختم ہو گیا، لیکن اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، آپ نے کسی وجہ سے نہیں کی، کوئی وجوہات سامنے آ گئی ہے یا کسی وجہ سے وہ کسی کے پوچھنے کے بعد میں نہیں کی، تو یاد رکھیے گا آپ کا یہ فریضہ جو ہے آپ کے سر پر باقی ہے، یہ اترنے والا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس نے قربانی نہیں کی ہے وہ کیا کریں، وہ کیا کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اوسط درجے کی بکری صدقہ کرے، اس کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی، درمیانی درجے کی بکری لے کر آئے وہ صدقہ کرے گا۔ میرے بھائیوں، آپ بچنے والے نہیں، یاد رکھیے گا جب اللہ کے حکم پر کوئی انسان عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی نوازتے ہیں اور اخروی زندگی کے اندر بھی نوازتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بندے اللہ کو مانتے ہیں، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں جو مشرک ہیں، جو چند خداؤں کے قائل ہیں، جو سینکڑوں خداؤں کو کہتے ہیں کہ سینکڑوں خدا ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ایک گوڈ ہے، ایک اللہ ہے، ایک وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں جو آسمان یعنی ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں جو درختوں اور پتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں جو انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے ماننے میں، میرے اور ان کے ماننے میں جو لوگ پوجا کرتے ہیں، جو ایک خدا کے علاوہ سینکڑوں خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پوجا دوسروں کی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے لیکن وہ پوجا سینکڑوں خداؤں کی کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے ماننے میں اور ان کے ماننے میں فرق یہی ہے کہ وہ سینکڑوں خداؤں کو پوچھتے ہیں، ہم ایک خدا کی تسلیم کرتے ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور ہم ایک ہی کو ماننے کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب مانتے ہیں، نبی کو سب مانتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ کی نہیں مانتے، نبی کی نہیں مانتے۔ صحابہ نے جو تعلیم دی، نبی جو دین لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت بھیجی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس پر نہیں چلتے۔ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم 100% اس پر عمل کرتے اور یہ توبہ کرتے، یہ عہد کرتے کہ ابھی قربانی کے اس فریضے سے ہم نے اپنے آپ کو چھٹکارا دلایا ہے اور اس سے ادا کر آئے ہیں۔ آپ سوچئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے قربانی کو انجام دینے کے بعد میں پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس کو ضروری قرار دے دیا گیا کہ آپ کو بھی کرنی ہوگی۔ جب تک اس دنیا کے اندر آپ کو رہنا ہوگا، اپنے فریضے کو انجام دینا ہوگا، اپنے اس واجب کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم قربانی کرنے کے بعد میں اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کر آئے، اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ جب ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو ایسے قربانی کس کام کی؟ قربانی کا تو مقصد یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر جس جگہ پر بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، اللہ کی توحید کو بلند کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی
ہر چیز کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت نہیں، اسی کے سامنے اپنے سر کو سجدے میں ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں ڈال سکتے۔ آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا، ایک بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ وہ ہے جو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، مسلمانوں کا طبقہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا طبقہ ہے، ایمان والوں کا طبقہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتا ہے، اس کے باوجود پوجا کرتا ہے، اس کے باوجود منتیں مانگتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے نوجوان وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ان کی منتیں ابھی بھی وہی منتیں ہیں۔ ایک وہ بابا جس کے ہاتھ میں 5 انگوٹھی ہو، 5 دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی ہو، اور ایک گلے کے اندر موٹے دانوں کی تسبیح پڑی ہوئی ہو، سروں کے اندر جوئیں بھری ہوئی ہو، بالوں میں کبھی زندگی میں کنگھا نہ کیا ہو، سر اور پیر اور ہاتھ پیر اس میں گندے اور پلید ہو، پورا جسم آلود ہو گندگی سے، اور اس کو جانے کے بعد میں اس سے منتیں ماننے کا کیا واسطہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ کو مشاہدہ کیجئے گا، معائنہ کیجئے گا، اتنا بڑا طبقہ ہے جس کو کسی نے بتا دیا، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی دیکھا گیا وہ پڑھا لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے، لیکن وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا، جو ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھتا ہو، جو ایک ٹائم کا دین کا کوئی کام نہ کرتا ہو، فرائض کا پتہ نہیں ہو، سنن کا پتہ نہیں ہو، اس آدمی کے سامنے جا کر آپ اپنی منتیں پوری کرا رہے ہیں، وہ اپنی منتیں پوری کر دے گا آپ کی؟ جب وہ اپنی نہیں کر سکتا، اپنے وجود کا وہ خود مالک نہیں ہے، تو دوسروں کی کیسے منتیں پوری کرے گا؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیت، اس آیت کو جھٹلانے کا مصداق ہوگا، یا تو یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ قرآن کریم جھوٹا ہے، یا یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے جس کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهدی من یشاء اناثا ویهدی من یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور مشاہدہ کیا ہے کہ اپنے سروں کو زمین پر پٹکتے ہیں، اپنے سروں کو قبروں پر جا کر پٹکتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے اور اس سے کہہ دیتے اے اللہ جینے کا مالک تو ہے، کرنے کا مالک تو ہے، موت کا مالک تو ہے، ہر چیز کا مالک تو ہے، اٹھنے کا مالک تو ہے، کھلانے کا مالک تو ہے، چلانے کا مالک تو ہے، گرانے کا مالک تو ہے، تو پھر ہم دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یقین مضبوط نہیں، اور جب یقین مضبوط نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا بہت سے لوگوں نے کہ قوم وہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دولتوں سے نوازا تھا، مال سے نوازا تھا، جائیداد سے نوازا تھا، لیکن ایک متعینہ وقت تک کے لیے اس کو پیسہ دیا تھا، اور جب انہوں نے انحراف کرنا شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کرنی شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو لے کر آ گئے، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے جسم دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، جائیداد دی ہے، ہر کچھ دیا ہے، تو ہمیں اسی کا شکر ادا کرنا ہوگا، اسی کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کم کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ میرے بھائی چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہماری زندگی سنور جائے، تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر، نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر، صحابہ کی لائی ہوئی شریعت پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، ان کی
इत्तिबा के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारना होगा, उनकी सुन्नतों पर चलना होगा। लेकिन अगर हमारे तरीके ऐसे ही रहे तो याद रखिएगा ज़वाल तो आ सकता है, लेकिन मेरे भाइयों कामयाबी और कामरानी हमारा मुकद्दर नहीं चूम सकती। किसी कौम के ज़वाल के लिए यही काफी है कि वो एक खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं को तस्लीम करे और दूसरी चीजों पर यकीन करे, उसके ज़वाल के लिए यही काफी है। मेरे भाइयों, इसलिए हमें ये अहद करना होगा और इस बातों पर अमल करना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की इस आयत के अंदर जो हमें सबक दिया कि कुर्बानी के बाद में हम अपने दिलों को साफ करें, हम अपने कीने को साफ करें, हमारा दिल भी साफ हो, बुग़्ज़ से, अदावत से, दुश्मनी से बिल्कुल पाक हो। फिर मेरे भाइयों आगे के कारनामे, आगे के कामों को अंजाम देने की जरूरत है और हम ये अहद करके उठें कि हमने कभी कुर्बानी के वाजिबात को अदा किया है। उसके बाद में आने वाला मुहर्रम का महीना, उस महीने के अंदर जो खुराफातें होती हैं उनको आप जानते हैं, उसमें फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मौका दिया है कि अराफा का रोजा रख दिया जाए, आशूरा का रोजा रख दिया जाए, तो उसमें इतना सवाब है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हर मौके पर जो बंदा गुनाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला को भी मालूम है कि बहुत से बंदे ऐसे हैं कि वो अपने गुनाहों की तौबा करने का अगर मौका न मिलता हो तो कुछ ना कुछ अल्लाह तबारक व तआला आपको टाइम देता रहता है, मोहलत देता रहता है। लेकिन जो बंदे गुनाह करने से बाज नहीं आते हैं, गुनाहों को नहीं छोड़ते हैं, तो याद रखिएगा उनकी जिंदगी नर्क बन जाती है, वो ज़लीलो ख़ार हो जाते हैं, उनको इज्जतों की जगह जिल्लतें मिलती हैं। और जो इज्जत चाहता है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसको एक ही चीज पर अमल करना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो शरीयत अपने नबी के जरिए से पूरी दुनिया को दी है उस पर अमल करना होगा, उनकी इत्तिबा करनी होगी, उस पर चलना होगा। मेरे भाइयों हजरत अबू अशारी रहीमहुल्लाह दुर्र मंसूर के हवाले से लिखते हैं कि जो इंसान इस आयत को बार बार पढ़े, मेरा दिल ये चाहता है कि इस आयत को जो मैंने अभी पढ़ी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। जो इंसान इस आयत को बार बार पढ़े, बार बार पढ़ना चाहिए, मेरी तबीयत ये चाहती है। कौन फरमाते हैं? सहाबी रसूल हैं अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों दुर्र मंसूर के हवाले से लिखते हैं और क्यों पढ़ने को चाहिए, इस वजह से पढ़नी चाहिए कि इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सारी इबादतों को जमा करवाया है और यहाँ तक के जिंदगी का मालिक और मौत के मालिक भी अल्लाह तबारक व तआला है। इसलिए जो बातें कही गई हैं उन पर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।